السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ وقال تعالى إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، انسان دنیا میں آتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک اس کے رہنے کی جگہ بنائی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے، جن کو ماں کے پیٹ میں رہنا نصیب نہ ہوا ہو۔ ان دو کے علاوہ سب کی پہلی منزل دنیا میں آنے سے پہلے وہ ماں کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان کا جسم بنتا ہے، وہ جگہ انسان کے جسم کے بننے کی ہے۔ اس کی ہڈیاں، اس کے جوڑ، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا جسمانی نظام، یہ اس کی ہیئت ترکیبی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بننے کی جگہ، اس کا جو ہے نظام جو چالو کیا وہ ماں کے پیٹ میں۔ جو چیز ماں کے پیٹ میں بن گئی بن گئی۔ اگر ماں کے پیٹ میں وہ چیز نہیں بنی، باہر آنے کے بعد باہر بننے کی جگہ نہیں ہے۔ کوئی ماں پیٹ سے اندھا ہے، اندھا ہی ہے۔ ماں پیٹ سے بغیر ہاتھ کے ہے تو بغیر ہاتھ کے ہے۔ ماں پیٹ بغیر پیر کے ہے تو بغیر پیر کے ہے۔ جو بھی خوبی یا عیب ماں کے پیٹ کے اندر جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے بن گئی بن گئی، نہیں بنی نہیں بنی۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان فضیلت حاصل کرتا ہے جسم کی وجہ سے نہیں۔ جسم کی وجہ سے اگر انسان کو فضیلت ملتی تو بڑے بڑے پہلوانوں کو فضیلت ملتی۔ جس کا جسم موٹا، جس کا جسم ورزشی، جس کا جسم
وزن اٹھانے کے لائق. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی فضیلت جسم کے بناوٹ سے نہیں ہے. جسم خود انسان کی بناوٹ خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہترین جیسا سانچے میں بنایا. بہترین. کان کہاں لگنا تھا, کتا لگنا تھا, اتنا ہی لگا دیا. جگہ بدلا کے دیکھو, ہٹا کے دیکھو, سائز بڑھا کے دیکھو, پتہ چلتا کیا حال ہے. جسم بنانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے, وہ اللہ نے اپنے ذمے لے لی. من نطفہ ثم خلقه فقدر, ثم من مضغہ وعلقہ. یہ سب مراحل ہیں, قرآن نے الگ الگ انداز میں ذکر کیا. دنیا میں آنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے جو جسم اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا کے بھیجا, اب یہ انسان اپنے اندر جتنی صفات, جتنے کمالات, جتنے اخلاق اپنے اندر پیدا کرے گا وہ انسان مثالی انسان بنے گا. تو ہمارے کام کرنے کی ذمہ داری جسم کے بنانے کی نہیں ہے. 5 کا 6 کر دیا, 6 کا 10 کر دیا, چھوٹے کا بڑا کر دیا, یہ نہیں ہماری ذمہ داری. ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے اندر خود اپنی ذات میں ہم وہ خوبیاں پیدا کریں, وہ صفات پیدا کریں, وہ کمالات پیدا کریں جس سے ایک انسان فضیلت والا بنتا ہے. اور اس کا نام ہے, اس پورے ورک کا نام ہے تربیت. اب جو فرصت کے اوقات ہم لوگوں کو نصیب ہیں, بلکہ آج سے تو ہمارے اس علاقے میں 8-10 دن کے لیے اور فرصت کے اوقات نکل گئے. ارے ملے کہ نہیں ملے؟ زیادہ وقت مرد آدمی کو گھر میں رہنے کا موقع مل رہا ہے. بہرحال وجہ کچھ بھی ہو, ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ روزانہ ایک نیا ڈش پکاؤ, کھاتے رہو. روز ایک نئی لڑائی نکالو, لڑ لیتے رہو. روز ایک دن ایک خاندان والے سے کھٹے میٹھے بول لیتے رہو. فرصت میں کیا کرنا؟ اردو میں مثل مشہور ہے, کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بلی کو دیکھے نہیں, ادھر ادھر کھکرتے رہتے. اپنے کو کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو پن مارے, اس کو پن میں, کچھ تو بھی ایک. ایمان والے کا, نبی کے غلام کا, آخرت پر ایمان رکھنے والے کا یہ کام نہیں ہے. اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے میں مصروف رہنا, یہ ہے ذمہ داری. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے, 2 نعمتیں ایسی ہیں آدمی سمجھتا یہ ہمیشہ رہیں گی, لیکن نہیں رہتی اور بڑی قیمتی ہیں. اس میں سے ایک ہے فرصت اور دوسری ہے صحت. یہ 2 نعمتیں بڑی, اس کی قیمت ہی نہیں ہے. اب اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو قیمتی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرصت عطا فرمائی, صحت عطا فرمائی, سوچ سمجھنے کی صلاحیتیں اپنے معیاری حساب جو ہے کہ اوپر ہے, حد پر ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے ان اوقات کو لڑائی جھگڑوں کے حوالے, کھانے پینے کے حوالے, فضولیات کے حوالے کرنے کے بجائے
تربیتی ماحول پیدا کریں گھروں میں. کیا کر رہے ہیں بچے کہ ہم کھیل لیتے بیٹھے ہوئے. ان بچوں کا مستقبل سوچئے, ان بچوں کا فیوچر دیکھیے, ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں آگے آنے والی ہیں, روٹی روزی کی نہیں. بڑے لوگوں کو پوچھے ہمارا کیا ہے, ہمارا ہو گیا, آپ کی جب کی ہے. ابے آپ کی جب کی ہے, آپ کے سامنے جو کھیل رہے ان کا کیا آپ کے جب کا ہے؟ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں, کیسے کیسے مراحل, کیسی ٹھوکریں کھانا پڑتا ان کو آگے چل کے. اس لیے اس فرصت کے وقت اوقات کو غنیمت سمجھتے ہوئے 3 کاموں کا ارادہ کیجیے. کریں گے انشاءاللہ. آدمی کچھ پانا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا. کر محنت, کھا نعمت. محنت نہیں کرے گا, تصویریں کے بڑھ جائے نمک نمک نمک, تو کبھی آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے آدمی کو حرکت کرنا پڑے گا. جو اس کے بس میں, اس کے اختیار میں, اس کی کیپیسٹی میں ہے وہ سب کچھ کرنا. سب سے پہلی چیز جو اس فرصت کے ماحول میں ہم کو بہت پلاننگ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ معاف کرے, اس وقت ہم کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کرتے, لیکن عمومی طور پر اس وقت میں وقت کو ضائع کرنے اور اس طرف عدم توجہ کی عمومی کیفیت پائی جاتی ہے. اگر ہم کہیں ہمارے گھر ان کاموں سے خالی ہیں, شاید بڑی بات نہ ہو, الا ماشاءاللہ. پہلا کام جو ہم کو گھر میں نظام بنانا ہے, بالجبر, دل نہ چاہے تب بھی کرنا ہے. صبح میں اٹھنے کے بعد بہت سے گھر میں چھوٹے بڑے مرد عورتیں بستر سے اٹھنے کے بعد کھانے کو اور بولو نہیں بھائی منہ نہیں دھویا. چھوٹا بچہ بھی رہا تو بولے گا, بڑا آدمی رہا بھی تو بولے گا, مرد ہے تو بھی جواب دے گا, عورت ہے تو بھی یہی بولے گی نہ منہ دھونے کا, منہ دھو کے کھاتی. ان کو معلوم ہے کہ منہ دھونے کے بعد ہی کوئی چیز کھانا ہے. جیسے یہ فکر ہے منہ دھونا, چاہے اس کے لیے تاخیر ہو, کچھ بھی ہو. عورتیں کبھی پکانے میں کبھی کبھی لگ جاتی, 11 بجے تک کلی بھی نہیں کرتی. بھائی ذمہ داری ہے, ان کو مہمان ہیں, یہ کام ہے وہ کام ہے. ارے 11 بج گئے, کیا تو بھی منہ میں ڈال لے. منہ نہیں دھو جی اماں, ابھی ذرا ٹھہرو, کلی کر کو آتی ہوں. کیوں کر یہ کلی کرنا, منہ دھونا, ان کو معلوم ہے یہ میری ذمہ داری ہے, ورنہ میری پوری صحت خراب ہو جائے گی. جیسے وہ فکر ہے, ایسی فکر اگر ہم اس تعلق سے کریں, ہمارا گھر بھی انشاءاللہ جنت نمونہ بنے گا, ہماری زندگی بھی پرسکون رہے گی. اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کا نظام. ہم کہیں تو شکایت ہے, آپ ہر آدمی اپنے ضمیر سے پوچھو, میرے گھر میں سورہ یاسین کون پڑھ رہا؟ میں پڑھ رہا ہوں, میری بیوی پڑھ رہی ہے, میرے جوان بچے پڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا؟ قرآن کس کے لیے ہے, کس کے لیے آخر؟ یہ قوم نہیں پڑھے گی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے, جو نبی کا غلام اپنے آپ کو سمجھتی ہے, اور یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب سچی کتاب ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اتلو, نبی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں اے حبیب اتلو ما اوحی الیک, اے نبی آپ پر جو آیتیں اتر رہی ہیں وحی کے شکل میں, آپ ان کو پڑھیے.
نبی کو حکم دیا جا رہا، دراصل نبی کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہا جا رہا یہ وہ کتاب ہے جس کی تلاوت تمہارے ذمہ ہے۔ اب ہمارے پاس عذر کیا ہے؟ پہلا عذر پڑھنے نہیں آتا، دوسرا عذر یہ سب صحیح نہیں آتا، اور کچھ وہ ہیں سمجھ کے پڑھنا، بغیر سمجھے کیا توتا رٹے ایسا رٹے کیا فائدہ، ایڈوانس قسم کی سوچ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو چار بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے خواب میں، آپ لوگ نیند میں ہے کیا؟ سن رہی؟ کس میں بول رہا ہوں؟ ہاں، تو ہمارے لوگوں کی عادت ہے یہاں سنتی ہیں باہر جا کو پکارتی ہیں۔ خواب میں 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ کون؟ امام، نام بھی یاد رکھو، احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، 99 مرتبہ جنہوں نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا۔ کیسا کیا؟ وہ خواب کا مسئلہ، خواب میں آدمی کیا بھی دیکھ سکتا، اور خواب کو سرکار نے فرمایا مبشرات ہیں، مبشرات، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے ایمان والے کا خواب۔ اس لیے بولتے ہیں خواب ہر ایک کو نہیں سنانا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ مٹھی پن وصول کرنے آتے ہو مول صاحب کو بٹھا دیتے، ذرا بیٹھو جی باہر، ذرا بیٹھو۔ ایک تھوڑے لوگوں فالہ کھلانے کی کھجلی رہتی ہے، تھوڑے لوگوں خوابہ سنانے کی کھجلی رہتی ہے، آنکھوں بیٹھ گئے تو 1.5 گھنٹہ اٹھتے سے نہیں، ایک کے پیچھے دوسرا خواب، خواب میں خواب، خواب میں خواب، خواب میں خواب، مول صاحب اس خواب ہو جانا، چھوٹتے نہیں ہو، کاچ کھولے کی پھلی کے جیسا۔ تھوڑے لوگوں فالہ کھلانے کی عادت رہتی ہے، یہاں فال کھلا وہاں فال کھلا، یہاں فال، کائی کے فالہ کھول رہے ہیں کہ کیا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جب اللہ کا دیدار کیا، کس میں؟ ادھر بولو بابا، خواب میں۔ اللہ سے پوچھا کہ اللہ تیرے پاس سب سے بہترین، آپ کو پسندیدہ کون سا کام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے پوچھے اللہ آپ کا پسندیدہ کون سا کام ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کا پڑھنا۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ جواب دے رہے ہیں، کون سا پڑھنا؟ قرآن کا پڑھنا سب سے پسندیدہ عمل۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا، اللہ سمجھ کے پڑھے تو ہے یا بغیر سمجھے؟ کیا جواب؟ کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ کی طرف سے ہی یہ جواب ہے، ہماری عقل کی ترازو میں اترنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے سوال کیا کہ سمجھ کے پڑھے تو اچھا ہے، بغیر سمجھے پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ احمد سمجھ کے پڑھ تب بھی میرے پاس پسندیدہ عمل ہے، نہیں سمجھا تب بھی پڑھ، میرے پاس سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے تیرا۔ ہم تو اس کو بہانہ بنا کر قرآن کو چھوڑا۔ ایک دور تھا مسلمانوں کے گھروں کا، صبح ہوتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے بغیر ہمارا کام کاج نہیں شروع ہوتا تھا۔ اور آج یہ دور ہے سالوں سے پڑھے ہوئے ہیں، قرآن کو سورہ یاسین تک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ سرکار کے معمولات دیکھیں گے، صبح میں سرکار نے فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت کرو، دن بھر کے کام اللہ بناتے ہیں۔ کون بناتے ہیں؟ وکیل بولا میں دیکھ لیتا ہوں، بڑا خوش، کالر جھٹک رہی۔ سرکار فرمانے اللہ دیکھ لیتا، کیا ہے کہ بھائی باتاں ہے وہ ہوتا کی نہیں کی، گدھے کا ایمان ہے، ڈک 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 ڈک، جیسا اللہ کے ساتھ گمان ویسے نتیجے۔ سرکار سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی ہے؟
جبکہ سرکار فرما رہی سورہ یاسین صبح میں پڑھ، دن بھر کے کام اللہ بناتا. پھر فرمایا مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر، رزق کا کبھی ٹینشن نہیں رہے گا، کیا کھاتا ہوں کی، کیا کھلاتا ہوں کی، یہ دروازہ بند ہو گیا وہ تھا. ارے یہ دروازے ظاہری سبب ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری تو خود اللہ نے لے لی. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، مبتدا کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا ہم ہیں روزی پہنچانے والے. تیرا دانا اللہ پہنچانے کی ذمہ داری لے لیا. اور سرکار کے معمولات دیکھیے، ارشاد فرما کہ جب تک نہیں سوتے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے. 29واں پارے کی پہلی سورت. قسم کھا کے بولو، مسجد میں بیٹھے ہیں، پانی نہا کے آئے، سرما لگائے، عطر لگائے، کپڑے بدلے، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں صبح میں. لاک ڈاؤن ہو رہا، یہ تسبیح پڑھ رہا. لاک ڈاؤن ہونے سے کیا ہوتا رہے؟ سورہ یاسین سے تیرا کام بنتا ہے یا لاک ڈاؤن کی تسبیح پڑھنے سے تیرا کام بنتا ہے؟ سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد ہو رہی؟ بتاؤ، اپنے اپنے گھر کا جائزہ لو. انہیں مریا، وہ مریا نہیں ہے تو اس سے کھکر لینا، اس سے کھکر لینا، اس سے کھکر لینا، اس سے کھکر لینا. تیرا خاندان میرا خاندان، تو ایسی میں بس یہ کون کو سے گڑن گرے تمہارے کئی کو اماں کس کا کیا انہیں پاتا. تمہاری ذمہ داری سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا تھا، یہ کیا ہوا؟ اور بستر پر جانے کے بعد ازواج مطہرات فرماتی ہیں سرکار اس وقت تک نہیں سوتے جب تک آپ سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے. اور ایک روایت میں سورہ سجدہ اس کے ساتھ بتایا گیا. چاروں کل کا تذکرہ. قسم کھا کے بولو، وہ مارچ سے لاک ڈاؤن چل رہا، 6 مہینے ہو گئے مل صاحب، کاکر کو جینا، کاکر کو جیتا رہے، یہ کر کو جی رہا ہے. آئیں ہم مومن ہو کر اماں پیر سے کلمہ پڑھ کے آئے، ہمارا کام ہی یہ کرنا ہے، یہ کر کے جینا ہے ہمارے کو. قرآن کی تلاوت کا ماحول. اماں قرآن لے کو بیٹھی تو بچے بھی بیٹھتے. اور اماں کب لیتی معلوم؟ باوا لے کو بیٹھیا تو اماں لیتی. مرد اٹھا چما کھیل لیتے بیٹھنے دے، بیگم کو بول پڑھی گا تو دال کھٹی دیکھ لگا تھا. مرد لے کو بیٹھنا پہلے قرآن. گھر والی کو منہ سے نہیں بولتے، گھر والی کو عمل کر کے بتلانا پڑتا کہ سورہ یاسین خود پڑھ، گھر والی خود بخود پڑھے گی. اور ہمارے پاس تو وہ لنگڑا حضور ہے. ہمارے زمانے میں کون پڑھائی مول صاحب، ہمارے کیا پڑھنے آتا. یاد رکھ، طلب جیسی رہے گی اللہ تعالیٰ ویسے تیرے ساتھ احوال کو نازل فرمائے گا. ہمارے ہندوستان میں یو پی کے میں ایک علاقہ ہے نانوتوا، دیوبند سے بالکل بھی صاحب دیہات کا نام ہے. وہیں کے رہنے والے تھے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ. نانوتوا گاؤں ہے، وہاں ایک منشی رہتے تھے. منشی سمجھتے نا؟ اب سب انگلش سمجھنے والے، اردو سمجھنے والے کہاں ہے، سب آہستہ آہستہ سب پہنچ رہے. ایک پیج میں خالی سب پہنچے سن کے فوٹوان ان عمری. منشی صاحب تھے، ان کی نوکری تھی نانوتا سے روزانہ آنا. وہ دیہات تھا، ایک دیہات میں ان کی نوکری تھی، اپ اینڈ ڈاؤن کرتے تھے. ایک دن دیوبند کو جانے کے ارادے سے نکلے منشی رحمت اللہ. درمیان میں جہاں ان کی نوکری ہے وہاں اتر گئے تو گاؤں کے اندر کچھ بھی ہوا تو جلدی سمجھ میں آتا. ایک گھر کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو گئے. معلوم ہوا کہ ایک لیبر قسم کا، مزدور قسم کا آدمی بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا. منشی صاحب تو شرعی اعتبار سے داڑھی بھی تھی، نماز پرہیزگار آدمی. لوگوں نے کہا کہ منشی صاحب آپ نماز پڑھائیے. کہا کہ میں نہیں پڑھاتا بھائی، گاؤں والے ہیں نا. جس آدمی کا انتقال ہوا بیچارہ انگوٹھا چھاپ،
لیکن اس کی گھر والی اندر سے بول بھیجی، مرنے سے پہلے یہ آدمی یہ بول کے مرا اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ منشی رحمت اللہ سے پڑھانے لگانا۔ عورت کو کیا مانو وہ غیر آدمی کا نام؟ خاندان والے بولے تیرے کیسے مانو رحمت اللہ کا نام؟ بولے مرنے سے پہلے بول کو گیا با کون ہے کہ رحمت اللہ پکڑ کو لاؤ۔ کتاب اٹھا کے دیکھو، منشی رحمت اللہ کی پوری سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کی تاریخ میں۔ آئے نماز بھی پڑھایا، کیونکہ اب نام لے کے بولا مرنے سے پہلے تو کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا ہوں گا۔ حضرت خود خبر میں اترے، جنازے کو ساتھ دیا، ہاتھ دیا اور نیچے اتارا، دفن میں شریک رہے۔ یہ سگی اولاد نہیں رہتی، کہاں پکڑ لیتی کیا نہیں کی بول، وہ سب دوسروں کے حوالے کر دیو، تمہیں اترو تمہیں اترو، بینک کے پاس بکائنوں رکھ لیتے ہیں، خبر میں دوسرے اترنا۔ جب جنازے کو اندر رکھا جا رہا تھا، ان کے نوکری کا آئی ڈی کارڈ تھا وہ اندر گر گیا۔ اب وہاں تو پورے مفتیاں رہتے ہیں، کسی کو سدھرنے دیتے نا، سنبھلنے دیتے ہوں، مر گئے سو مردہ بھی گڑبڑ کرنا، اتنی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ۔ ہڑا ہڑی میں بند کرے، باہر آنے کے بعد جب آفس کو پہنچے دیکھے تو کیا ہے آئی ڈی کارڈ نہیں، پریشان ہو گیا وہ، کیا کرنا بھائی؟ فوراً آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، لوگوں جمع کر کے بولے اوپر اوپر ہی گریا ہوں گا، ذرا تھوڑا سا مٹی ہٹا کے نکال، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ لوگ بولے ہماری بات مانا، اس کی بات بھی ماننا پڑتا۔ جیسے ہی قبر کی مٹی تھوڑی سی ہٹائی، جہاں تک جی صاحب میت کے لیے درخت وغیرہ رکھے گئے تھے، یہ کچی اینٹیں لگائی گئی تھی، وہاں ان کا آئی ڈی کارڈ مل گیا۔ لیکن دیکھنا یہ تھا کہ جب مٹی ہٹائی تو اندر تو پورے گلاب کے پنکھڑیاں ہیں، پتیاں۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا، پریشان بند تو کر دیا۔ یہ صاحب آفس کو جانے کا، سیدھا وہ گھر کو گئے، جا کے بولے اماں تمہارا گھر والا تو بڑا پہنچا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ اس کے قبر میں دفن کے بعد یہ منظر پورا گاؤں آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی تو خاص کام ہوگا، ذرا کیا ہے؟ کیا جواب دیا صاحب؟ اللہ اکبر۔ گھر والی بولی پکا انگوٹھا چھاپ ہے، الف بولے تو لڑ بولنے والا، اس کو کیا پڑھنے آتا؟ پڑھائی وڑھائی کچھ نہیں، لیکن ایک کام تھا، روزانہ فجر سے پہلے اٹھ کر، پڑھنے تو آتا تھا نہیں، قرآن لے کے بیٹھ جاتا اور قرآن کے اوپر انگلی رکھ کے بولتا اللہ پڑھا تو نہیں، کوئی پڑھانے والے ملے نہیں، لیکن اس میں تو کیا لکھا ہے کہ وہ بالکل سچ ہے، اس میں تو کیا لکھا ہے وہ بالکل سچ ہے، اس میں تو جو لکھا وہ سچ ہے، خالی انگلی پھیر لیتے ہوئے یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے بولتا تھا۔ 10-15 منٹ پوری زندگی شادی سے لے کر آج تک میں نے دیکھی، بس اس کا کام یہ تھا، بس یہ ایک کام کرتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ پڑھنے نہیں بھی آیا، قرآن پکڑ کے بیٹھا، یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو جو پڑھا نہیں صرف اللہ کا کلام سمجھ کے پکڑ کے بیٹھ گیا، اس کی قبر کو جو پھولوں سے بھر دیا ہے، جو پڑھنے والا ہو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور ہمارا حال یہ گھنٹوں ٹی ویوں کے سامنے اخبارات اور یہ صاحب ادھر ادھر کی خبروں پہ ہمارا وقت گزر رہا، کھول کے 5 رکوع نہیں پڑھ سک رہے سورہ یاسین کے، گتداری دے دیا مول صاحبہ کو پڑھ لو رہے تم لوگ، آؤ ٹینڈر تمہارے نام پہ تم لوگ پڑھ لو۔ پہلا کام ہر گھر کے اندر ہر عورت، الحمدللہ ہمارے شانتی نگر میں تو اللہ کا کتنا بڑا کرم، ہر 10 گھر میں ایک گھر تو حافظہ بچی، ہر 10 گھر میں ہر گلی میں ایک بچی عالم کورس کی ہوئی، اور الحمدللہ دین کی محنتوں سے کچھ نہ کچھ تو کیسا ویسا قرآن تو پڑھنے آتا۔ کیا گزر جائے کہ 10 منٹ گھر کی عورت مرغی بیٹھی تو چوزے خود ہی بیٹھتی، چوزے ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ اصل مرغی بیٹھنا، کھڑک مرغی، انہیں باہر
بچے اندر کہاں ہوتا؟ تم لوگ پڑھ لو رہے بولے تو کون ہے پڑھنے والا؟ ماں باپ دونوں اصل ہے کھوٹا گھر کا. یہ بیٹھے قرآن پڑھنے کے لیے، بچے باہر نہیں ہیں اندر رہتے. باپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر گھر والی کی ہمت نہیں ہوتی کام کرنے کی. اور ہم بھی جی صاحب گھر کے اندر ماحول بنانا چاہتے چ نہیں. صبح ہوتا اڈلی ہونا، چائے ہونا، اخبار ہونا، جی صاحب چبوترے گرم کرنے ہونا، بس یہ کھاوا کھٹے مٹھے کھٹے مٹھے. ارے کب تک پوری زندگی اس میں گزر گئی؟ آخر خبر کی بھی فکر کرتا؟ دیکھ پٹ 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 کیسے چلے جا رہے. بھائی کل اچھے دے گا تو صبح تک کرے، یوں گیا یوں آدھے گھنٹے میں ختم. اس لیے یہ جو فرصت کے اوقات اللہ نے دیے، پہلا کام گھر کے اندر کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت. بیٹھ جاؤ گھر کے اندر. اب تو تم خود اپنے ہاتھوں سے دکان بند کر کے 8-9 دن تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر لیے. ٹھیک ہے چلو احتیاطی تدابیر ہیں. کیا کرو گے اب یہ دنوں میں؟ اٹھا چما کھیلو گے؟ کھٹے مٹھے سنو گے؟ نہیں سو لڑائی نکالنے کے بیٹھو گے؟ کیا کرو؟ گھر میں بیٹھ کے قرآن کا ایک ماحول بناؤ. فجر کے بعد سورہ یاسین، مغرب کے بعد سورہ واقعہ، جیسا عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی جیسا جو ہے تلاوت. اور سورہ کہف تو جمعہ کو پڑھنا تھا، اب تو فرما رہی ہے فتنوں کا دور ہے، روز جی صاحب سورہ کہف کی تلاوت کرو. کریں گے بھائی. پہلا کام. 2 کام اور چھوٹے چھوٹے مختصر بتا دیتا ہوں. دوسرا کام غور سے سنو ذرا، نیند میں نہ کو سنو. دوسرا کام ہے گھر میں، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرا کام گھر میں شرعی پردے کا اہتمام کرو. 20-22 سال سے پکارتے پکارتے یہ حال ہو گیا ہمارا، کوئی سننے والا نہیں ہے. آگے چل کر خون کے آنسو روئیں گے. گھروں میں شرعی پردے کا اہتمام کرو. عورت کے اندر حیا داری یہ پردے کے ساتھ وابستہ ہے. کاروبار نہیں ہے، آفیسز نہیں ہے، گھر میں مرد افراد ہیں، نہیں، عورت کی ذمہ داری ہے شرعی پردے کا اہتمام کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ کس کو نہیں معلوم؟ موت کے وقت میں بے چین و بے قرار. باندی نے پوچھا کیوں ایسی بے چینی؟ کہا مجھے یا تو مصطفیٰ نے دیکھا ہے یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، کوئی تیسرا نہیں دیکھا. میں مرنے کے بعد لوگ بھی بولیں گے کہ فاطمہ موٹی تھی، دبلی تھی، لمبی تھی، میں بے چین ہوں، سوچ کے پریشان ہوں. باندی نے کہا گھبراؤ نہیں، ہمارے ہاں جب کوئی مر جاتی ہے اس کے اوپر جیسا پتے بچھاتے ہیں، جی حضرت فاطمہ نے وصیت کی میرے جی صاحب جنازے کے اوپر پتے رکھنا تاکہ کوئی میرے جسم کی ساخت کو محسوس نہ کرے اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لمبی تھی کہ گڈی تھی، اور دوسرے رات میں دفن کرنا. یہ کیا تھا؟ یہ محبت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر نظام بناؤ. اپنے بچیوں کو بولو بیٹا یہ حالت میں ان کے سامنے نہیں جاتے، ان کے سامنے ایسا نہیں نکلنا. ہمارا فرض ہے بولنا، ہمارا فرض ہے. اپنی گھر والی کو تو بول سکتے نہیں. قاضی اسماعیل صاحب بول سکتے؟ لیے سنے کیا بولتا؟ کب تک آخر ڈر؟ کبھی نہ کبھی تو بولنا ہے. محبت سے بولو، اپنائیت سے بولو، لجاست سے بولو. تو پہلا کام کیا کریں؟ ٹہلو بولے تو کیسا ہوتا؟ مول صاحب بول رہے کر لیں دے رہے، مول صاحب گتے داری ان کے نام پہ چھوڑ دو ٹینڈر. کیا کرنا؟ قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ گھر میں. سورہ یاسین لے کے بیٹھو، سورہ واقعہ پڑھو. یاد رکھو سورہ واقعہ جو آدمی پڑھتا ہے کبھی بھوکا نہیں مرتا. لکھ کے رکھ لے بات، جیب میں ٹھنڈی بھی نہیں رہیں گی. اللہ میں بریانی کھلا کے بتاتا، اللہ کا وعدہ ہے، رزق کا وعدہ، یقین شرط ہے بس. کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، 11:30 پونے 12 ہو گئے. ناشتہ ہوا، کہا مول صاحب خالی اتنا دودھ پیو نکلا.
الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، 8 ساڑھے 8 نہیں ہوتے ناشتہ پیٹ بھر کے ہو جاتا. تو 40,000 کا بعد 11:30 تک دودھ نہیں پی سکا. اللہ روزی دینے والا اللہ ہے. پہلا کام قرآن کی تلاوت اور دوسرا کام گھر میں پردے کا اہتمام کراؤ. ذرا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے. ہندوستان کی عورتیں تو جنت کی حور، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ارے میاں جنت کی حور کو دیکھنا ہے تو ہندوستان کی عورت کو دیکھ. فرما بردار نلّا مت بھی تو کیا بھی نہیں بولتی، ایسی عورت ہے یہ. عرب میں جا کے دیکھو مغربی ممالک میں غراٹے لیے طلاق لے رہی. مرد ایسا خور خور بولتے رہتا طلاق دو وڑا کل کر دو، نکو برادت نکو کائے کو واسطے غراٹے لے رہا. یہاں کی عورت پیر رکھ کے نلّا بھی دبائی 12 پکڑے دیوارہ مار رہے نا، کچھ نہیں بول رہی. مردیت ماریا پرایا مارا کیا میرے کو، مرد کے مار سے مار کھائے میری کو نصیبہ ہے جان دے. حور نے تو کیا ہے انہیں. تیسرا اور آخری کام وہ ہے گھروں میں سنت کا ماحول بناؤ. سنت میں تو ہم ویسا نماز سے پہلے 2 رکعت، نماز کے بعد 4 رکعت پکا ختم. ارے عقل سے پیدل یہ سنتاں نہیں ہوتے، یہ بھی سنت ہے. گھر کے اندر زندگی سنت کے ڈگر پہ آنا. بڑے دکھیے سلام کرو، سنت ہے. گھر میں بابا گھر میں 24 گھنٹے رہ رہی، کب جا تک دلیندر باہر، کب جا تک دلیندر باہر، کب جاتا کی کب جاتا کی. ارے تم سنت کا ماحول بناؤ نا. شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے. کیا بازار والوں کا واسطے ہے سلام؟ گھر میں میاں بیوی سلام نہیں کر لینا. بڑے بھائی چھوٹے میں بھایا گھور کو دیکھ لے رہی. ارے تو بڑا ہے چھوٹے کو سلام کر، چھوٹا ہے بڑے کو سلام کر، بہن ہے بڑی بہن کو سلام کر. سنت کا ماحول. کوئی بچے گھر میں ہے لڑ لیے ہوتا 2 برتنہ قریب ہے تو آواز ہونا لازمی بات ہے. کوئی خبرستانی چاہے کتنے بھی قریب رہو آواز نہیں آتی. لوگ بچے پورے مدرسے بند، آفیسہ بند، سب گھر میں چھے، بڑے چھوٹے مرداں عورتاں سب کھچ پچ ہوتی. سنت کیا ہے؟ معاف کرنا. ہم بولے رکعت بننا، یہ سنت نہیں ہے رے، یہ بھی سنت ہے. 2 بچے لڑ لیے گھر میں، بتاؤ ان کو بیٹا معاف کرنا سنت ہے. تم معافی چاہو اللہ تمہارا دل بڑا کرے گا. سرکار فرمانے جنت کے بیچ میں جگہ دلاتا ہوں، بولے معافی چاہتا ہوں. میاں بیوی چھر پر بول لیے. اب مردان یہ سو گھر میں رہنے کی عادت تھی، اب جیسے ہی 24 گھنٹے یہاں رہے تک سان مل رہی نا سکٹ مل رہی ہے. اب چھر پر کیا کرنا ہے؟ اٹھا پٹھی ڈالنا. تمہارا بابا ایسا، تمہارا خاندان ایسا، بول کو نہیں. صبر کرو. اپنی سے غلطی ہو گئی معافی چاہو. مرد ہو کے غلطی کرا بیوی سے معافی چاہ. بڑے چھوٹوں سے، چھوٹے بڑوں سے معاف کرنا، یہ سنت، یہ ہے سنت. آنے والے مہمان ہیں ان کا استقبال کرنا. حال یہ ہو گیا، کل ہم حیدرآباد گئے، ایک صاحب بولے بڑی مشکل آئینہ موڑا. میں بولا حال ایسا ہو گیا آتا ہوں، وہ فون کرے تو چھائبت ہو رہی ہے، کہاں آتی کی مول صاحب، کہاں نہیں کی، کہاں کا لگا لیں گے. اس واسطے ہم کہیں آ رہے نہیں جا رہے نہیں. نہیں مول صاحب دوسرے لوگوں سوچتی. میں بولا ویسی بات نہیں ہے، لوگوں کا ذہن ایسا بن گیا قیق تو بھی آ رہا کی، کیا لے کو آ رہا کی، کیا آلہ بلا ہے کی. ارے ہمارے نبی نے فرمایا اکرم الضیف، مہمان کا اکرام کر، تیرے مومن ہونے کی پہچان ہے. تو اتنا بڑا شملہ بلے بیکار ہے. تیری اصل علامت مہمان کا اکرام کرنا. ہاں احتیاط الگ چیز ہے، اکرام الگ چیز ہے. احتیاط کے ساتھ اکرام بھی کیجئے. کون اکرام کرنے سے منع کیا؟ سنت تو آسان سے آسان تر زندگی کا نام ہے. کتنے کام ہو گئے؟ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کا ماحول بناؤ. اللہ تعالیٰ فرصت دیا گھر میں ایک نظام. نہیں بھی پڑھنے آتا تو قرآن کھولے بیٹھنا. بابا تیرے دیکھو تیرے بچے پڑھتے، گھر والی پڑھتی، اور اگر ہے گھر میں بچے پڑھے ہوئے الحمدللہ ان کا سنو، آپ سناؤ. یہ سب ماحول بناؤ. کر
اور دوسرا کام اللہ کے واسطے، میرے واسطے نہیں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے گھروں میں پردے کا نظام بنا، کن کے سامنے نکلنا، کن کے سامنے نہیں نکلنا، یہ سب کیسا رہنا، کیسا، ارے ہمارے گھر بہو بیٹیاں والے ہو گئے، داماد آ گئے، ابھی کب تک جی ہے نا؟ ایک عمر ہے رہ تک چلتا، بھوان جی صاحب نواسیاں پوترے پتاری آنے کے بعد بھی ویسی چلتی گاڑی، ایک لیمٹ ہے جی ہر چیز کی، شرعی پردے کا۔ تیسرا کام تحلو بول رہے ہیں ابو، سنت کا ماحول گھر میں، غصہ نہیں، نرم بات کرو، ہر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، مہمان آئے اکرام کرو احتیاط کے ساتھ، پہلے تو باہر جاؤ مت، بلا ضرورت ادھر ادھر جاؤ مت، ضرورت ہے گئے اکرام کرو، مہمان آنے پر پیشانی پہ بل نہیں آنا، نہیں مہمان اکرام کیجئے، احتیاط کے ساتھ کیجئے، بس ختم ہو گئی بات۔ نہیں انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے 3 کام ہمارے یہ فرصت کے اوقات میں کریں گے، انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا، قلب میں سکون رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔